لانے کے لیے ایک ایسے مقرر کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جس سے واقعتاً آپ کو آخرت یاد آئے، تو میری نگاہ حافظ سلیم اللہ پر جاتی ہے۔ میں جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور موت کے تعلق سے ہم سامعین کو محفوظ کریں۔ خراب ہے کر رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ رستہ یوں ہی چلتا ہے۔ مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا ہے۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا ہے، یہ جینا کوئی جینا ہے کہ جس سے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھونپڑیوں میں رہنے والا یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں میں رہنے والا یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کو اس لئے گھونٹ کو کوئی پینا گوارا نہیں کرتا۔ موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کے گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، کبھی یہ بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا ہے کہ آج ان کی کل ہماری باری ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو یعنی بھاگتے ہو، وہ تمہیں کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں کل قیامت کا دن جس میں اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمہارے اعمال سے تنبہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اور اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، تم نے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھا، رشوت اور سود سے تم نے اپنے جیب کو بھرا تھا، یتیم اور بیواؤں کی دولت پر تم نے ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم بخت کو لے جاؤ اور جہنم میں اونٹا منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے کے لیے کتنا محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگ کر دنوں کو تھکار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کی موت آتی ہے، جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اسے سارے کے سارے دولت لے لیتے ہیں۔ اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے خواہ وہ معمولی کیوں نہ ہو، اسے بھی اتار لیتے ہیں اور اسے اپنے دولت سے سوائے کفن کا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی چیز اسے ساتھ نہیں جاتی، ساری کی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے کے سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس سے ساتھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس سے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس سے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال ہے۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے،
يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى معه واحد فيتبع أهله وماله عمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. کہ میت کے پیچھے تین چیز جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے، ایک رہ جاتی ہے. میت کے پیچھے ان کا اولاد، ان کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے. اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل ساتھ ہوتا ہے، خواہ اچھے ہو یا برے، یہی اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں. سوچنے کی مقام ہے وہ عمل جو قبر کے کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور اولاد اور مال و متاع جو ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے اس کو ہم جمع کرنے کے لیے کتنا فکر مند ہے. جمع کرنے کی کیا چیز تھی، جمع کیا کر رہے ہیں. میر انیس نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئے نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمارا اگر گئے تو کمال گئے. عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت مشہور تھا. نوجوانی کا وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہیں سے جب اپنے وطن کی طرف واپس آنے لگے اتنے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ آپ جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں آپ لوگ میں میرا کفن و دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا حضور آپ کا کفن و دفن کر دیں گے. پھر سے کہنے لگا بادشاہ نے کہ اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں آپ لوگ میرا جب کفن و دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. انہوں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی بہت بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو پورا دنیا کیا کہے گی کہ سکندر بادشاہ کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا مگر ابھی بھی اسے لالچ ختم نہ ہوا. وہ کفن سے ہاتھ باہر نکالے ہوئے ہیں تاکہ اور ملک میرے ہاتھ میں آ جائے. سکندر بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے کفن سے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ دنیا والے کو نصیحت ہو کہ آج جب 7 ملکوں کے بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی خالی ہاتھ جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں. دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ گئے، نہ تو اس کے ساتھ دولت گئی نہ اطفال گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بالکل ہی خالی جائیں گے. دوستو آج کے انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی ہے، اس سے کچھ فائدہ اٹھانے دو، جب گاڑیاں پک جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے. حالانکہ وہ انسان جانتا ہے کہ انسان کی موت ماں کے گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی بھی آ سکتی ہے. موت نہ تو کسی کو جوانی دیتی ہے اور نہ کسی کو حسرت و یاس دیتی ہے. اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سے بیان فرمایا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کو موت آتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے. دوستو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چنانچہ مؤرخین نے کتاب کے اوراق میں اس طرح لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینہ میں ہوں، فرما دیجئے میری موت کب آئے گی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے محبوب میں 17 برس سے میں مدینہ میں ہوں، مجھے فرما دیجئے کہ میری موت کب آئے گی. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہوا کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے. علامہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت بہت بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آدمی بھیجا کہ حضرت والے کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر کچھ پوچھ کر آؤ. جب اس آدمی نے علامہ ابن سیرین کے پاس پہنچے، علامہ ابن سیرین نے کہنے لگا کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے امام یا کسی بڑے عالم کا خواب ہے. ان سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ راز ظاہر ہوا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. علامہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وہی آیت پڑھی ہے، خمس لا یعلمہ الا اللہ. موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. نمبر 1 ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی. نمبر 2
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ نمبر 3 بارش کب ہوگی. نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ عورت کے رحم میں بچہ یا بچی, کچا یا کچی, ایک ہے یا دو, کالا یا بھورا, پورا یا ادھورا, سست یا چست, کس کو پتا ہے. نمبر 4 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. نمبر 5 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ موت تمہیں کہاں آئے گی, یہ اس کا علم اللہ کے سوا کس کو ہے. عزیزو موت کی تیاری کرو. ہم سفر میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک تھیلا ہوتا ہے, بسترا ہوتا ہے, کرایہ ہوتا ہے, انتظام ہوتا ہے, اہتمام ہوتا ہے, طعام ہوتا ہے. تو ہمارا ایک لمبا سفر ہے. قبر سے لے کر حشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا من دخل القبر بلا ما رکب البحر بلا سفینہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفیق صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی عمل نہیں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, اور وہ کفن پہن کر جا رہا ہے, تو یوں سمجھو کہ دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے. دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبوی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ اس ہر خاموشہ کو دیکھے جہاں لوگ سوئے تو اٹھے نہیں, چپ ہے کہ بولتے نہیں, گئے تو آتے نہیں, گم ہوئے تو نظر آتے نہیں. دوستو موت کی تیاری کرو. آج جس طرح ہم دوسروں کو اپنے کندھے پر سوار لے کر قبرستان کی طرف چل دیتے ہیں, ایک نہ ایک دن ہمیں بھی کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو کر ہمیں بھی شاید خاموشہ جانا پڑے گا. اس لیے ہمیں موت کی تیاری کرنا چاہیے. موت سے آنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.